الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے محلوں اور قلعوں کا محاصرہ کیا اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ رفیق پہ بولے ماشاءاللہ، کیا ذہین دے ماشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ ایسے وقت میں محاصرہ جب سخت ہو گیا تو بنو قریظہ کے سردار نے اپنی قوم کے سامنے 3 آپشن پیش کیے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ سارے یہود مسلمان ہو جائیں اور اپنی جان، مال، عزت سب کچھ کیا کریں؟ بچا لیں۔ اپنی جان بھی بچ جائے گی، مال بھی بچ جائے گا، گھر بار بچ جائیں گے، عزت ملے گی۔ یہ ایک پہلا آپشن تھا۔ دوسرا یہ کہ یا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دوسرا آپشن تھا۔ اور تیسرا آپشن اور اختیار یہ تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا یہودیوں کے پاس، تو ہفتے کے دن یہودی حملہ نہیں کریں گے، مسلمان غفلت میں رہیں گے، اس دن مسلمانوں پر کیا کر دیا جائے؟ حملہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح کے 3 ان کے پاس یہ تھے، لیکن یہ غیر المغضوب علیہم ایسی قوم تھی یہود، اس نے کوئی ایک آپشن بھی پسند نہیں کیا۔ قوم کا سردار اختیار دے رہا ہے، قوم کا سردار تجویز دے رہا ہے، رائے دے رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، لیکن اس قوم نے ایک بھی کیا نہیں کیا؟ نہیں مانا۔ تو تب انہوں نے کہا تھا، کعب بن اسد نے، جو سردار ہے قوم کا، کہ تم میں سے کسی نے ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد اب تک بھی ہوش مندی سے کام نہیں لیا۔ اگر تم لوگ ہوش مند ہوتے، عقل والے ہوتے، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن کیا کرتے؟ مان لیتے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کے اس رائے کو، اس تینوں میں سے کسی ایک رائے کو نہ ماننے کا کتنا بھیانک انجام ہوا، آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ اب تینوں تجویز مسترد ہو گئے، تو بس ایک ہی فیصلہ رہ گیا تھا کہ اب سارے کے سارے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ لیکن پھر ایک بار یہودیوں نے یہ ٹرائی کیا کہ جو ان کے مسلمانوں میں حلیف تھے، حلیف کے معنی جن کا ان سے ایگریمنٹ تھا، ان لوگوں سے مشورہ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کس کا انجام؟ اگر ہم لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ وہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے۔ تو بہترین آدمی مسلمانوں میں سے ان کے پرانے ساتھی تھے ابو لبابہ، ان کا نام کیا تھا؟ تو بنو قریظہ نے ایک پیغام بھیجا کہ ہم ابو لبابہ سے ملنا چاہتے ہیں، ابو لبابہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک حلیف تھے، ان کے باغات اور بال بچے اسی علاقے میں رہتے تھے۔ تو جب ابو لبابہ آئے کہاں؟ بنو قریظہ کے پاس، تو وہاں جو مرد تھے یہودیوں کے، ان کو دیکھ کر دور سے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ جب کوئی آدمی مشکل میں ہو، اس کا باپ یا بھائی آتا ہو تو کیسے یہ آدمی دوڑ کر جائے گا، ویسے یہ سارے یہودی دوڑ کر ان کی طرف گئے، اور یہودیوں کے جو بچے تھے، عورتیں تھیں، وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ کس کو دیکھ کر؟ ابو لبابہ کو دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ جب اس منظر کو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، وہ بھی کیا ہو گئے؟ ایموشنل ہو گئے، ان کو بھی یہ آیا۔ تو یہودیوں نے پوچھا
ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں؟ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو نہیں کہنا تھا، نہیں کرنا تھا، وہ کیا کیے؟ کر دیے۔ انہوں نے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ایسا تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسے ہوگا، جس کا مطلب تھا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ کس نے کہہ دیا؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو وہ سیدھے اللہ واپس مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی گئے۔ مسجد نبوی میں ایک پلر ہے، آج بھی ہے، آج بھی اگر آپ ریاض الجنہ میں دیکھیں گے، پلر ریاض الجنہ میں پڑتا ہے، تو ریاض الجنہ میں دیکھیں گے تو اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ، ابو لبابہ کا پلر۔ تو اس پلر سے ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا، خود سے کیا کر لیا؟ باندھ لیا، اس امید میں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، جب تک اللہ مجھے معاف نہ کرے میں یہاں سے کیا نہیں کروں گا؟ نہیں ہٹوں گا۔ تو اپنے آپ کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب ہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی زمین میں کبھی کیا نہیں کریں گے؟ داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انتظار کر رہے ہیں۔ بنو قریظہ کے پاس ان کو بھیجا تھا کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ ان کو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے تھا، یہ سیدھے آئے مسجد نبوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انتظار کر رہے ہیں۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا۔ کیا بولے؟ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کی بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ کر لے۔ تو اکثر لوگ جب بھی عمرہ یا حج پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ابو لبابہ اسطوانۃ تو ابھی ضرورت نہیں، ہر ایک جگہ جائیں 2 رکعت رکھنی۔ ریاض الجنہ میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ اسطوانہ وہاں ہیں جہاں مؤذن اذان دینے کے لیے جو چبوترا بنایا گیا ہے اوپر، وہاں وہ اسطوانہ کہتے ہیں۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے باوجود بنو قریظہ نے یہ طے کیا کہ سارے ہتھیار ڈال دیں گے اور جو فیصلہ ہوگا وہ منظور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فیصلہ کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ کے پاس بہت زیادہ راشن تھا، ہتھیار تھا، وہ چاہے تو محاصرے میں اور لمبا کر سکتے تھے محاصرہ، ان کو جو بھی محاصرہ تھا بھوک، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی فرمائی، آگے بڑھے قلعے کی طرف جن قلعوں میں بنو قریظہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، ایمان کے فوجیوں، اللہ کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھایا، ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہوئی، یا تو میں شہادت سے ہمکنار ہوں گا یا تو قلعہ کیا کروں گا؟ فتح کروں گا۔ کس کا قلعہ؟ بنو قریظہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم، یہ ارادہ سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے بنو قریظہ کے مرد ہیں ساروں کو باندھ دیا جائے،
ساروں کے ہاتھ کیا کر دیے گئے؟ پیچھے باندھ دیے گئے۔ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ سنو، اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ کے رسول کی رسالت کو مان لیتے، تو ایسے برے انجام سے دوچار نہیں ہوتے۔ پھر مردوں اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر لیا گیا۔ شاید وہ بچے اپنے باپ کو کیا کر رہے ہیں؟ آخری بار دیکھ رہے ہیں، اب باپ جا رہا ہے جدا ہو کے، باپ جو مرد تھے ان کو باندھ کر الگ کر دیا گیا، عورت اور بچوں کو کیا کر دیا گیا؟ الگ کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں ایسی حالت میں کہتے ہیں کہ قبیلہ اوس کے لوگ، قبیلہ اوس کا جو انصار کے قبیلے تھے، یہ یہودیوں سے ان کا ملنا جلنا تھا، حلیف تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا کہ ان کو باہر کر دیا تھا، جانے دیا تھا جہاں بھی چلے جائیں۔ بنو قینقاع ان کو بھی ایسے کیا نا، وہ لوگ تھے اس سے پہلے، سب سے پہلے بنو قینقاع چلے گئے۔ کہا کہ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی کریں، بنو قریظہ کے ساتھ بھی کیا کریں؟ ویسے ہی کریں، لہذا ان پر احسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں ہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہم ایسا کرتے ہیں، اوس ہی کا، قبیلہ اوس ہی کا ایک آدمی کوئی فیصلہ کرے گا، اس فیصلے پر میں بھی راضی ہوں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا جائے اس کا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ کون کریں گے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ سعد بن معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے سنا کہ ان کی بڑی رگ کٹ گئی تھی، نہیں؟ خندق کے موقع پر تیر آ لگا تھا، جس کی وجہ سے بڑی رگ کٹ گئی تھی، اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ یا اللہ، یہ تیرے اللہ کے دشمن انہوں نے غداری کی ہے، تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ ان کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ان کو بلا بھیجا۔ کس کو؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہی ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ کیسے لائے ان کو؟ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہی دونوں جانب سے گھیر لیا۔ خود ان کے قبیلے کے لوگ کیا کرے؟ گھیر لیا، اور کہنے لگے سعد، اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے۔ ہم سب قبیلے اوس کے ہیں، بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ آپ کو فیصلہ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ مگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، چپ چاپ تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی، بھرمار کر دی، لوگ زیادہ پریشر کرنے لگے، تو بولے اب وقت آ گیا ہے۔ کیا بولے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ؟ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یعنی یہ بات جب انہوں نے کہہ دیا تو سارے لوگ سمجھ گئے کہ اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے مردوں کے قتل کا حکم دے دیں گے۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے تو قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی، سارے مر گئے۔ مسئلے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اندازہ ہو گیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان نہیں، سارے بنو قریظہ کے لوگوں کو، مردوں کا کیا کریں گے؟ قتل کی بات کر دیں گے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پاس پہنچے، دور سے آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو۔ کس کے لیے اٹھو؟ وہ سردار تھے،
ان کے استقبال کے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے میں بتاؤں گا۔ تو اس سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اس کی کیا توجیہ ہے انشاءاللہ کسی اور وقت ہم آپ کو، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ سعد بن معاذ آ رہے ہیں، کیا کرو؟ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، یہ بنو قریظہ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ماننے کو تیار ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ میں جو فیصلہ کروں گا وہ فیصلہ ان پر اپلائی ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر بھی، یعنی میں جو فیصلہ دوں گا دونوں طرف کے لوگ مان لیں گے کیا؟ بنو قریظہ بھی ماننا ہے اور اچھا۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، اور ادھر ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سعد بن معاذ نے نہیں دیکھا، بس اتنا کہا ان پر بھی، کیا بولے؟ یہاں پر، یعنی یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں وہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن معاذ نہیں بول سکتے کہ میرا فیصلہ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اشارے سے کہہ رہے ہیں جو یہاں پر ہیں، کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ذرا گستاخاں بولتے نہیں، تمہیں کتنے بڑے عالم ہو تو کیا ہوا، تمہیں بھی ماننا کہتے ہیں، تمہیں بھی ہماری بات کیا ہے؟ ماننا، سننا۔ تو اجلال ہونا چاہیے، شرف ہونا چاہیے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو لیکن وہاں تک نوبت جانی بھی نہیں چاہیے۔ آدمی جتنا بڑا ہو اتنے اپنے اخلاق کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ ہاں، اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، تقوی، راست بازی، پرہیزگاری میں اپنے آپ کو رکھے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اجلال و تعظیم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ بھی مانیں گے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جی ہاں، مجھ پر بھی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ کس پر ہوگا؟ مجھ پر بھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو قریظہ کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ کیا فیصلہ سنا دیو؟ ان کے جتنے مرد ہیں سارے کیا کر دیے جائیں؟ قتل کر دیے جائیں۔ ان کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں۔ ان کی عورتیں اور بچے کیا کر دیں؟ قیدی بنا لیے جائیں۔ ان کا جتنا مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جو کچھ مال ان کا ہے وہ کیا کر لیا جائے؟ مسلمانوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم نے یہ جو فیصلہ کیا کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت اب عام طور سے سوچنے میں ارے ایسا کیسا، حالانکہ وہ لوگ تقریباً 600-700 لوگ تھے، 600-700 لوگ تھے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، بیس تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں غداری اور بدعہدی کی تھی۔ ہاں وہ تو تھی ہی، جو غداری کیا وہ تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف غداری میں انہوں نے کیا کیا اندر اسٹور کر رکھا تھا، جمع کر رکھا تھا۔ دیکھیے 1,500 تلواریں، کتنے؟ 1,500 تلواریں۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ 1,500 تلواریں کس پر چلتی؟ یہی علی پر چلتی، یہی سعد بن معاذ پر چلتی، یہی سارے لوگوں پر چلتی۔ اور اسی طرح 2,000 تیر، نیزے کتنے تھے؟ 2,000۔
300 زرہیں جو لباس آتا ہے لوہے کا، کتنے؟ 300، اور 500 ڈھالیں، ڈھال ہوتے نہیں کیا بولتے اسے؟ شیل، 500 جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا، مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا جو حارث کی صاحبزادی تھی، اور مدینے کے بازار میں بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، خندق بڑے بڑے گڑھے، وہ خندق ایک کھودے، اب بھی بڑے بڑے گڑھے کھودے، کہاں کھودے ہیں؟ مدینے کے مارکیٹ میں۔ اور کہتے ہیں پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا، ایک ایک ٹیم بنا کے لے جاتے، اور ان گڑھوں میں ان کو جھکا کر ان کی سر کیا کر دیے گئے؟ کاٹ دیے گئے، مار دیے گئے۔ اب کاروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد، اب ایک ایک ٹیم کو لے جا رہے ہیں، کاروائی شروع ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد جو باقی قیدی تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، جہاں قید تھے وہ جگہ دور، جہاں لے جا کے قتل کیا جا رہا وہ جگہ دور، ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو سردار تھا ان کا کعب بن اسد، اس سے ان لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ آپ کا کیا اندازہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو سردار نے کہا تم لوگ کل بھی سمجھے نہیں، آج بھی نہیں سمجھ رہے، دیکھتے نہیں پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ کر آ نہیں رہا ہے۔ کیا بولا سردار؟ چیخنے والا اس کی چیخ رک نہیں رہی، اور جو ایک بار جاتا ہے وہ پلٹ کر واپس آتا نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم قتل ہے۔ تمہارے لوگ کیا کیے جا رہے ہیں؟ قتل کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ان سب کی تعداد 600 اور 700 کی درمیان تھی۔ صحابہ نے جن کو قتل کر کے خندقوں میں ڈالا ان کی تعداد کتنی تھی؟ 600 یا 700 تھی۔ اس کارروائی کے ذریعے سے کیا ہوا؟ غدر اور خیانت کے ان سانپوں کا مکمل صفایا ہو گیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان کو توڑا۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمنوں کو سپورٹ کیا، اور اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا۔ اب وہ واقعتاً قتل یا پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ ایک اور آدمی تھا، کون؟ جس نے پہلے کعب بن اسد کو بولا تھا جا کے دروازہ مار کے میں ایسی فوج لایا ہوں جو مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ بعد میں کعب بن اسد نے کیا کہا؟ ارے تم تو ایسے بادل ہیں، صرف گرج ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ بعد میں ترستا رہا حیی بن اخطب، ترستا رہا ماموں چاچا، آخر میں کیا ہوا؟ مان گیا۔ آخر میں اس نے ایک شرط رکھی، اگر مسلمان جیت جاتے ہیں، کافر ہار کے واپس چلے جاتے ہیں، تو اس قلعے میں تمہارے ساتھ میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ بند ہو جاؤں گا۔ تو کعب بن اسد کے ساتھ حیی بن اخطب بھی تھا، اس کو بھی پکڑ کر لایا گیا۔ اس نے کہا تھا نا میں بھی یہیں رہ جاؤں گا۔ تو حیی بن اخطب یہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا، باپ تھا۔ تو کہتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حیی بن اخطب کو لایا گیا قتل کرنے کے لیے، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، خوبصورت جوڑا، بالکل خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک انگل پھاڑ رکھا تھا، خود ہی کیا کیا؟ پھاڑ لیا، تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ بلا کیا اب مجھے قتل کر دیں گے، پھر میرا ایک خوبصورت جوڑا نکال کے کوئی مسلمان پہنے گا، اس لیے وہ کیا کرا؟ پہلے ہی اس کو ڈیمیج کر دیا۔ کہتے میرے ساتھ ہی کیا ہو جانا؟ وہ ختم ہو جانا، کسی کے کام نہ آنا۔
اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا باندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، سنیے، میں نے آپ کی دشمنی پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، میں آپ سے دشمنی کیا اس لیے مجھے اب افسوس نہیں ہے، اگر افسوس کرتا بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس وقت بھی اگر وہ ایمان لا لیتا، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے دشمنی کی، اس پر مجھے کیا نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، میں نے آپ سے دشمنی کی اس پر مجھے افسوس نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ سے جنگ لڑنے والا کبھی بھی کیا کرتا ہے، ہار جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اور یہ بڑا قتل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا، اس کی گردن بھی مار دی گئی۔ یہ تھا حیی بن اخطب۔ اس واقعے میں ایک عورت بھی قتل ہوئی، مردوں کو نہ قتل کیا گیا۔ وہ عورت کیوں قتل کی گئی؟ اس لیے کہ اس عورت نے ایک صحابی کے سر کے اوپر پتھر گرا کر ان کو قتل کیا تھا، اس کے جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ خلاد بن سوید، وہ صحابی کا نام کیا تھا؟ آہستہ بابا۔ خلاد بن سوید ان صحابی پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، تو اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے ناف کے نیچے بھی بال آئے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ مردوں کو مطلب یہ تھا کہ ویسا جس کے ناف کے نیچے بال آ جائیں وہ کون شمار ہوتا ہے؟ مرد، بالغ شمار ہوتا ہے۔ تو عطیہ قرظی وہ ایک صحابی تھے، ان کے ناف کے نیچے بال نہیں آئے تھے، لہذا ان کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے گزارش کی کہ زبیر بن باطا، کیا نام ہے؟ زبیر بن باطا، یہودی ہیں، اس کے سارے خاندان والوں کو ان کے لیے گفٹ کر دیا جائے، زبیر بن باطا اور اس کے گھر والوں کو ان کو دے دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ثابت بن قیس پر زبیر نے کچھ احسانات کیے تھے۔ کیا کیے تھے؟ کچھ احسانات کیے تھے زبیر نے، یہودی تھا کچھ، تو ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے سارے فیملی کو مجھے ہبہ کر دیا ہے، اب تم قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا، زبیر کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی، تو اس نے کہا، ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ اس نے کیا کہا؟ میں بھی زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے بھی کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی گردن بھی مار دی گئی۔ ایسی بھی کہ وفاداری ہوتی ہے، تو اس کی بھی گردن مار دی گئی۔ ہو سکتا تھا زندہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت سے نوازتے، لیکن ثابت نے زبیر بن باطا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، باپ تو چلا گیا لیکن بیٹا زندہ رہا، بیٹا مسلمان ہوا۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک عورت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سمو آل قرظی کے لڑکے رفاعہ کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے، یہ بھی یہودی کا ایک بچہ تھا۔ ان کی گزارش بھی منظور کر لی گئی، وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اسی طرح چند لوگ تھے جو ہتھیار ڈالنے سے کاروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا ان کی بھی جان مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات عمر نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہیں کی تھی، باہر نکلا،
اسے پہرہ داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا، پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اب یہ تو تھا بنو قریظہ کے مردوں اور عورتوں اور بچوں کا حال۔ بنو قریظہ کا جو مال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ خمس کے معنی پانچواں حصہ، پورے مال کا پانچواں حصہ۔ شہسوار کو 3 حصے دیے، جو لوگ گھوڑے پر آئے تھے لڑنے کے لیے ان کو کتنے حصے؟ 3 حصے۔ ایک حصہ اس کا اپنا، 2 حصے گھوڑے کے، ان کو 1 حصہ، لیکن گھوڑے کے کتنے؟ گھوڑے کے 2، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ جو بھی بچے اور عورتیں تھیں ان کو نجد بھیج دیا اور اس کے عوض میں کیا لیے؟ ہتھیار خریدے۔ کیا ان کے بچوں اور عورتوں کو یہاں نہیں رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نجد بھیج کر اس کے بدلے میں کیا کر لیے؟ ہتھیار خرید لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو منتخب فرما لیا۔ کون تھی وہ؟ ریحانہ، سنے نام؟ ریحانہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں، جب تک آپ زندہ رہے آپ کی ملکیت میں رہیں، لیکن کلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 6 سن ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بقیع میں دفن کر دیا۔ وہ کون تھی؟ ریحانہ رضی اللہ عنہا۔ اب دیکھیے، اب آخری بات ایک اور ہمارے ساتھ ہے۔ بنو قریظہ کے اس سارے معاملے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بنو قریظہ کا کام ہو چکا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ صالح کی دعا کی قبولیت کا وقت آ پہنچا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ بنو قریظہ کا معاملہ جب ختم ہو جائے تو میری زندگی بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اچانک ان کا جو زخم تھا پھٹ گیا۔ وہ زخم کیا ہو گیا؟ برسٹ ہو گیا، پھٹ گیا۔ تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا داغا جاتا تھا اور وہ اس کے یہ کیا ہو گئے؟ پھٹ گیا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے ایک ٹینٹ لگایا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے رہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی کو مسجد میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ رکایا جا سکتا ہے، لیکن ہر طرح کا بیمار نہیں۔ یہ تو یہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جو زخم لگا تھا وہ اسلام کی راہ میں لگا تھا، اسلام کی راہ میں لگا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہاں ٹینٹ لگوایا تھا۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مطلب یہ تھا مسجد میں بنو غفار کے اور بھی چند خیمے تھے، ٹینٹ تھے، ایک ٹینٹ کے بازو کا اور ایک ٹینٹ۔ تو وہ یہ دیکھ کر وہ قبیلے والے دیکھے کہ ان کے ٹینٹ کی طرف خون آ رہا ہے، خون بہہ کر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے بہہ کر ہماری طرف خون آ رہا ہے؟ تمہارے ٹینٹ میں سے خون آتا ہے۔ دیکھا تو وہ خون حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی دھاریں رواں تھی، یعنی زخم پھوٹ کر بہہ گیا تھا، اور اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ کس کی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صحیحین میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت سے رحمان کا عرش
ہل گیا. کس کی موت سے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ روایت یہاں ہے صحیح مسلم میں، اور اسی طرح جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے. اور اسی طرح دیکھیں گے امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے بھی صحیح قرار دیا ہے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا رہے تھے تو جنازہ ہلکا تھا، تو منافقین نے کہا کہ ارے کیا ہلکا جنازہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ اس جنازے کو کیا ہے؟ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے، صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید تھا. کیسے شہید ہوئے اکرم؟ ایک عورت نے چکی کا پارٹ اوپر سے گرا کر مار دیا تھا. بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پارٹ پھینک مارا تھا. ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان ابن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی. وہ تو وفات پا کر انتقال ہوئے، لیکن بنو قریظہ کے اس محاصرے میں صرف ایک ہی صحابی شہید ہوئے، وہ ہیں خلاد بن سوید. یہاں تک تو یہ بات ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہ کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں ستون سے بندھے ہوئے ہیں. تو 6 رات، کتنی راتیں؟ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے. ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بندھ جاتے، پھر باندھ لیتے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح صبح ان کی توبہ نازل ہوئی. ہاں، ایسے ہی کس کی توبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. تو آپ تو اس قابل ہیں کہ یہاں بیٹھیں. ہاں تو کہا ماشاء اللہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. اللہ آپ کے علم میں برکت دے. تو کعب، اور اسی طرح ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا سمجھ لیجئے کہ وہ ستون یہاں ہیں، جیسے یہ ہے ستون ایسے ہے، تو کمرے ادھر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کمرے ادھر ہیں. تو ایک بیوی نے دروازے سے دیکھ کر ان کو بلایا، نام لے کر کہا. کیا کہا؟ کہ اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ. ابو لبابہ ستون سے بندھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ. ام المؤمنین وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی 6 راتوں کے بعد. یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے. جب توبہ قبول ہو گئی تو ہر صحابی کی خواہش کیا ہے؟ جا کر کھولیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا، بولا کہ نہیں، کون کھولیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. دیکھیے، انہیں رسول اللہ کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوئی بات؟ فجر کی نماز سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کیا کر دیا؟ کھول دیا. یہ تھے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ. یہ غزوہ بنو قریظہ ذی قعدہ میں پیش آیا. 25 روز تک محاصرہ قائم رہا. خندق کتنے دن رہا؟ خندق وہاں سے واپس آ کے چند گھنٹے نہیں گزرے تھے، پھر 25 دن کے لیے یہ ہو گیا. اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا
مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے۔ کون سی صورت میں؟ سورہ احزاب۔ دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا، اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہودیوں میں سے کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے غداری کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہی میں سے سلام بن ابی الحقیق ایک ہیں، سلام بن ابی الحقیق۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھتے ہیں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ، اس کے بعد کیا کیا جنگی مہمات ہوئیں۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔